السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی یا سبق کا نام ہے سیانہ بادشاہ۔ سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی لوک کہانیوں سے ماخوذ ہے۔ لوک کہانیاں یا یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ لوک کہانی یا لوک کہانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کی بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ کہانیاں سننا اور سنانا ہمیشہ سے لوگوں کی ایک خاص روایت رہی ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب کہانیاں لکھی نہیں جاتی تھیں یا تحریری شکل نہیں اختیار کرتی تھیں، اس سے پہلے لوگ راتوں کو بیٹھ کر ایک دوسرے کو مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے، جو اصلاحی بھی ہوا کرتی تھیں، مذہبی بھی اور دوسری معاشرتی لحاظ سے بھی کہانیاں سنایا کرتے تھے یا سناتے تھے۔ لوک کہانیاں بھی ایسی ہی کہانیاں ہوتی تھیں جو کہ سینہ در سینہ، یعنی کہ ایک دوسرے سے لوگ سنتے سناتے لوگوں تک پہنچتی تھیں۔ یہ تحریری شکل میں نہیں آئی تھی، لیکن ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے ان لوک کہانیوں کو تحریری شکل بخشی، جو کہ ہمارے نصاب کا ایک حصہ، اسی طرح کی ایک کہانی ہمارے نصاب کا ایک حصہ ہے جس کا نام سیانہ بادشاہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سیانہ بادشاہ، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا مختصر تعارف سمجھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری، ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 6 مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے بعد علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبد اللطیف بٹھائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ آئی قاضی کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا تعارف۔ جو آپ کو سوال دیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو مختصر تعارف بیان کرنا ہے، لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے، آپ نے اس میں سے وہ پوائنٹس اخذ کر کے لکھنے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ یعنی کہ جیسے یہاں پہ ان کا دیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یہ سب غیر ضروری باتیں، اصل ضروری بات ان کی تصنیفی زندگی کے بارے میں ہے یا ان کی اہم خدمات کے بارے میں ہے، تو وہ آپ نے تحریر کرنی ہے، تو آپ کا مختصر تعارف مصنف کا مکمل ہو جائے گا۔ آج کا ہمارے سبق کا نام ہے سیانہ بادشاہ، جو کہ ایک لوک کہانی ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ آئیے اب اس کہانی کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیغیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں، کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پایوں تلے گاڑ دیں۔ یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے پاس بہت ساری دولت تھی اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ زندگی کے اس مقام پر پہنچا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی یہ جو اتنی جائیداد اور دولت ہے، اس کے لیے اس کے 4 بیٹے آپس میں لڑ جھگڑ کر مر جائیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ پہلے ہی میں ان میں اپنی جائیداد تقسیم کر دوں۔ یہ سوچ کر وہ 4 دیگیں منگواتا ہے اور اس میں اپنی جائیداد، یعنی کہ جائیداد نہیں ڈالتا، اس کی ایک طرح سے اس کی جو کہہ لیں آپ کہ اس کے حوالے سے کہ اندازہ ہو جائے کہ کس کے حصے میں کیا آیا ہے، اس طرح سے کچھ ڈال دیتا ہے۔
اور اس کے بعد وہ 4 دیگیں اپنے چارپائی کے، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، اور اس کے چاروں جو پائے ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ ایک ایک دیگ دفن کر دیتا ہے۔ جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، سکرات یعنی کہ جب اس کی موت کی سختی اس پر عیاں ہوئی، جب اس کو لگا کہ اب بس وہ بالکل زندہ نہیں بچ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، مرنے والا ہے، اس وقت، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو، اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ اب وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ دولت یا پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ ہی لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی ساری دولت چاروں حصوں میں برابر تقسیم، انصاف کے ساتھ تقسیم کر دی ہے اور ان کو 4 پایوں کے نیچے دفنا دیا ہے۔ جب تم میرے لیے سبھی، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے چاروں بیٹے ہی برابر ہیں، میں نے کسی کے بھی کوئی بھی حصہ چھوٹا بڑا یا کم زیادہ نہیں رکھا، سب انصاف کے ساتھ برابر تقسیم کیا ہے۔ تو تم لوگ میرے سامنے روبرو یعنی کہ میرے سامنے اپنا اپنا پایا مقرر کر لو کہ کون کون سا حصہ لے گا، اور جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد جو بھی گڑا ہوا ہو اس کو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا، یعنی کہ انہوں نے پرچی ڈال کے نام نکال لی کون سا پایا کس بیٹے کے حصے میں آئے گا، تاکہ اس بات پر بھی بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھود دی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ ساہوکار یعنی کہ وہ شخص، یعنی کہ وہ باپ، ساہوکار وہ شخص ہوتا ہے جو قرضہ دیتا ہے، سود پر لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، اسے ساہوکار کہتے ہیں۔ دھن کی دیگ باہر نکالی، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں، ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ اب جب باپ کے مرنے کے بعد ان چاروں بھائیوں نے دیگیں نکالی تو ان میں سے ایک میں ہیرے نکلے، ایک میں سونا نکلا، ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی نکلی اور ایک میں صرف ہڈیاں نکلی۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے، ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اب جب چاروں دیگیں نکلی تو جن بھائیوں کے حصے میں ہڈیاں اور مٹی آئی تھیں وہ تو سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ یہ تو ہم اس کا کیا کریں گے، جو ہیرے جواہرات اور سونے ہیں ہم اس میں سے حصہ چاہیے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ اب باقی جو 2 بھائی ہیں جن کے ہیرے اور سونا نکلا تھا انہوں نے یہ کہا کہ بابا نے یعنی کہ ان کے باپ نے، ساہوکار نے برابری کے حساب سے تقسیم کی تھی جائیداد یا ملکیت اور تم نے خود خوشی خوشی قبول کی تھی، تو اب ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہیرے اور جواہرات اور سونے میں سے تمہیں حصہ دیا جائے؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ اب جب ان کی بحث آپس میں اس بات پہ بڑھنے لگی کہ ان کی جائیداد یا باپ کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہوئی ہے اور اس کی کیا مٹھی بھر مٹی اور ہڈیوں کا کیا مقصد ہے، تو 4 معتبر یعنی کہ جو گاؤں یا اس علاقے کے 4 عزت دار لوگ تھے ان تک بات پہنچی، لیکن وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ کسی عقل مند شخص سے اس بات کا فیصلہ کروایا جائے کہ اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے کہ باپ نے جو ایک دیگ میں مٹی اور ایک دیگ میں ہڈیاں ڈالی ہیں، اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے اور کون سی جائیداد ہے یہ۔ اچھا، جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو دانا شخص نہ ملا تو فیصلہ کر سکے، تب وہ چاروں ساتھ ساتھ مل کے ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ اب جب وہ 4 معتبر لوگ بھی فیصلہ نہ کر سکے اور کوئی عقل مند شخص بھی نہ ملا تو وہ چاروں بھائی اپنے ملک کے
بادشاہ کے پاس گئے تاکہ وہ ان کے درمیان انصاف کا معاملہ کر سکے۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، یعنی کہ بھید کی گتھی کہتے ہیں معمہ حل کرنا، یعنی کہ جو مسئلہ ہے وہ حل کرنا۔ وہ سلجھاتے ہوئے بولا، کیا بولا؟ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیغ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ یعنی کہ جو بادشاہ تھا اس نے کیا حل نکالا، کیا اس میں راز پوشیدہ تھا کہ اس نے کہا کہ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہرات کا مالک ہے، سونے کی دیغ والا سونے کا مالک ہے، لیکن جس کی دیغ سے مٹی نکلی ہے وہ باپ کی زمین، یعنی کہ زمینداری یا زمین جتنی بھی ہیں باپ کی ان کا مالک ہے، وہ سنبھالے گا۔ اور جس بیٹے کی دیغ سے ہڈیاں نکلی ہیں وہ چوپائے مال کہتے ہیں گائے بھینسیں یا بکریاں، وہ جتنا بھی اس کا مویشی جو ہیں اس کے باپ کے ان کے باپ کے، وہ ان کا مالک ہے اور وہ سنبھالے گا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ اب جب چاروں بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ باپ نے صحیح، برابری اور انصاف کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئے، آپس کے ان کا لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ کی دانائی اور دانش کی، اس کی عقل مندی کی بھی تعریف کی اور اس کو دعائیں دے کر اپنے گھر آئے اور اپنے آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ ہم نے سبق سیانہ بادشاہ مکمل پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، آئیے اب اس کا مرکز خیال سمجھ لیتے ہیں۔ سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی لوک کہانیوں سے ماخوذ ہے، جس کی کہانی ایک ساہوکار اور اس کے 4 بیٹوں کے گرد گھومتی ہے۔ ساہوکار جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اپنی پوری دولت اور جائیداد اپنے 4 بیٹوں میں برابری میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن وہ تقسیم اس کے 4 بیٹوں کے سمجھ میں نہیں آتی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے رنجش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لڑتے جھگڑتے یہ بات 4 معتبر لوگوں کے درمیان پہنچتی ہے، لیکن وہ معتبر لوگ بھی اس راز کو نہیں سمجھ پاتے کہ ساہوکار نے آیا کس طرح سے اپنی جائیداد تقسیم کی ہے۔ فیصلہ یہ پاتا ہے کہ وہ 4 بیٹے یا وہ 4 لوگ کسی ایک ایسے شخص سے فیصلہ کروائیں جو کہ عقل مندی سے اس تقسیم کو بیان کر سکے یا اس راز کو فاش کر سکے۔ دین اسلام نے بھی ہمیں یہی طریقہ کار سکھایا ہے کہ جب 2 لوگوں میں یا 4 لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے ہوں تو کسی تیسرے یا ایسے شخص کو شامل کیا کرنا چاہیے جو کہ عقل مند ہو اور ان کے درمیان برابری کا معاملہ طے کر دے۔ اسی طرح یہ 4 بیٹے یا ساہوکار کے 4 بیٹے اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں جو کہ ایک دانش اور عقل مند انسان ہوتا ہے۔ بادشاہ پہلے تو خود بھی الجھ جاتا ہے، لیکن جب وہ غور کرتا ہے تو پھر وہ ان ساہوکار کے 4 بیٹوں کو سمجھاتا ہے کہ ان کے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہرات کا مالک ہے، سونے والا سونے کا مالک ہے، اور جس بیٹے کے دیگ سے مٹی اور ہڈیاں نکلی ہیں وہ باپ کی زمینوں اور چوپائے مال یعنی کہ مویشیوں کا مالک ہوگا۔ جب یہ تقسیم ساہوکار کے 4 بیٹے سنتے ہیں تو وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور ان کی غلط فہمیاں آپس میں دور ہو جاتی ہیں۔